تو میں بلا تاخیر اپنے آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ کو درس کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں سامعین گرامی سے ہم کلام ہوں۔ جناب محترم پروفیسر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال عز من قائل سبحانه وتعالى، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقال سبحانه وتعالى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ پانی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، روٹی کے نوالوں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ بھوک مٹاتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منفی تاثیر رکھی ہے، نقصان دہ اثرات رکھے ہیں۔ زہر میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ بچھو کے کاٹے میں اور سام کے ڈسنے میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو تڑپا دیتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تاثیر لازماً رکھی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پانی میں تاثیر ہے اور روٹی میں تاثیر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے نیکی میں تاثیر رکھی ہے۔ جس طرح سے سام کے ڈسنے میں ایک اثر ہے، بچھو کے کاٹنے میں ایک اثر ہے، زہر کے سرایت کر جانے میں ایک اثر ہے، آگ کے جلانے میں ایک اثر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بھی انسانی زندگی پر اثرات رکھے ہیں۔ زیادہ اس لیے کہ جو سام کے زہر، بچھو کے کاٹے، آگ کے جلانے میں جو اثرات ہیں یہ عارضی ہیں، ان کے تریاق، ان کے اکسیر، ان کے علاج موجود ہیں، اور گناہوں کے اثرات اتنے گھائل، گہرے اور دیر پا ہیں
کہ اگر انسان اللہ سے توبہ نہ کرے تو بعض دفعہ ان کے اثرات قبر میں اور حشر میں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آج کی ہماری ملاقات کا یہی موضوع ہے کہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں کیا اثرات رکھے ہیں، وہ اثرات جو ہو چکے ہیں ان سے بچنے کے اسباب اور انداز شریعت نے کیا بتائے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ گنتے جائیے گا، مجھے فالو کیجیے گا اور ترتیب کے ساتھ ان اثرات کو ذہنوں میں رکھیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہمارا یہ مل بیٹھنا رب کریم قبول فرما لے۔ اس کو دل سے سنیے اور دل ہی میں جگہ دیجیے اور دل ہی سے عہد کیجیے کہ انشاءاللہ ہم نے مل جل کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ گناہ کا سب سے پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ زنگ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر جائے تو اجلا اجلا، صاف صاف، نکھرا نکھرا اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو ایک زنگ اور لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر اور زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ لگتے لگتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ پورے کا پورا دل گناہوں کے زنگ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں انہی کے زنگ ان کے دلوں پہ چڑھ گئے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت ہے، اور وہ دل کی آنکھوں سے نصیب ہوگی اسے جس کا دل بینا ہوگا، جس کے دل میں بصیرت ہوگی۔ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، نقصان یہ ہوگا کہ یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ زنگ لگتا ہے، اسے صاف نہ کریں تو زنگ بڑھتا جاتا ہے، اسے پھر بھی صاف نہ کریں تو آہستہ آہستہ دل میں اندھیرے آتے ہیں، اسے پھر بھی صاف نہ کریں تو اندھیرے چھا جاتے ہیں، اسے پھر بھی صاف نہ کریں تو دل کے اندر سے ایمان کی ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے، دل گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ نیکی اور برائی کی تمیز اور پہچان انسان کے ضمیر سے کھرچ کے صاف کر دی جاتی ہے۔ چور پہلے دن جب چوری کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ پتھر بندھے ہوتے ہیں اور اس کا دل یوں دھک دھک کرتا ہے اور دستک دے دے کے کہتا ہے نہ کرو نہ کرو۔ ڈاکو جب پہلے دن ڈاکے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ضمیر بھی اسے آواز دیتا ہے غلط کر رہے ہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر قدم بھرتا ہے، پھر سوچتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے اور اپنے دل کی آواز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پہ پھر ڈاکے مار مار کے، چوریاں کر کر کے، اور زانی کے دل پہ زنا کر کر کے، شرابی کے دل پہ
شراب پی پی کے، سود خور کے دل پہ سود کھا کھا کے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے، وہ 4-5 انسانوں کو تڑپا کے اس پہ شرماتا نہیں، فخر کرتا ہے، میں نے تو اتنے انسانوں کو مارا ہوا ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ گناہوں نے اس کے دل پہ کتنا گہرا اثر کیا۔ پھر آہستہ آہستہ دل پتھر ہو جاتا ہے۔ پتھر ہونے کے بعد اس پہ تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ تالے لگنے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل پتھر ہیں، بلکہ اس سے بھی سخت ہے، کیونکہ پتھروں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ پتھر ہیں جن سے پانی رستا ہے، کچھ وہ پتھر ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ وہ پتھر ہیں جو ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، ان کے کانوں پہ مہر ثبت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک آخری سٹیج یہ آتی ہے کہ انسان کا دل مر جاتا ہے، وہ دیکھنے میں انسان ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ مہرا، اس کی بنتر بناوٹ، اس کا قد کاٹ بظاہر انسانوں والا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کا انسان مر چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں انسان اور آدم کا بیٹا اور حوا کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ بھیڑیوں والا، شیروں والا، چیتوں والا، درندوں والا، خون خار جانوروں والا ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں نہیں، بس اس سے آگے بڑھتے ہوئے خالق و مالک رب کریم نے کہا وہ سانپوں سے، بھیڑیوں سے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا ڈستا ہے کہ اس کے ڈسے کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے زہر لگاتا ہے کہ سانپ کے زہر بھی اس کے پیچھے ماند پڑ جاتے ہیں اور اس کے آگے حقیر نظر آتے ہیں۔ پھر وہ ایسا درندہ بنتا ہے کہ شیروں اور چیتوں کی درندگی کو بھی مات کر جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا خونخوار بنتا ہے کہ ظالم قسم کے وحشیوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ موٹر وے کے شاہراہ عام کے اوپر 4-5 بچوں کی ایک ماں کے ساتھ، معصوم بچوں کی آنکھوں کے سامنے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیا وہ ایک انسان ایسے کر سکتا ہے؟
قصور کے چوکوں چراہوں اور گلیوں میں جو 6-7 سال کی معصوم سی کلی اور پھول جیسی بیٹی کی عزت کو جنسی درندگی کا نشانہ بنا کے اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک گندے نالے کے اندر پھینکنے والا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں وہ انسان ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی انسانیت جب مر جاتی ہے یہ درندوں سے زیادہ سفاک ہو جاتا ہے اور ان سے بڑا ظالم ہو جاتا ہے۔ کہنے کو وہ بھی انسان تھا شکل و صورت کے لحاظ سے، قبر پہ جاتا ہے، مٹی کو پیچھے کرتا ہے، سلیب کو ہٹاتا ہے، معصوم جوان بیٹی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ پھر یہ انسان جب گرتا ہے اس گہرائی کے اندر گرتا ہے جہاں درندے بھی نہیں پہنچے ہوتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون۔ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ تو گناہوں کا سب سے پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ جب دل اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فداہ ابی و امی، ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے علم کے توسط سے انہوں نے ہمیں وہ کچھ بتایا جو کوئی اور انسان نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ دلوں کے ماہر تھے، دلوں کے معالج تھے، دلوں کی دنیا کے ایسے متخصص تھے۔ وہ کیفیات بیان کی۔ آپ نے فرمایا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا۔ پھر آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ دل مردہ ہونے کے بعد اتنا الٹا ہو جاتا ہے، پہلے ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر پتھر ہوتا ہے، تالے لگتے ہیں، پھر الٹا ہو جاتا ہے، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نیکی اور برائی اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے۔ دوسرا اثر، گناہوں کا دوسرا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ ہوتا ہے، ہاتھوں پہ ہوتا ہے، کانوں پہ ہوتا ہے، چہرے پہ ہوتا ہے، ہونٹوں پہ ہوتا ہے، پاؤں پہ ہوتا ہے، قدموں پہ ہوتا ہے، قدموں کی آہٹ پہ ہوتا ہے، قدم کی چالوں پہ ہوتا ہے، آنکھ کی جنبش پہ ہوتا ہے، آنکھوں کے اشموں اور غمزوں پہ ہوتا ہے، ہاتھ پہ ہوتا ہے، ہاتھوں کے ایکشنز اور ان کی حرکات پہ ہوتا ہے، زبان، ہونٹ اور اس کے بول اور اس کی باتوں پہ ہوتا ہے، دماغ اور اس کی سوچوں پہ ہوتا ہے، پورے جسم کے اوپر گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ دلوں کے بہت بڑے معالج اور ان کی کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی، فرماتے ہیں کہ گناہوں کا اثر جب جسم پر ہوتا ہے تو جسم پر اس کے اثرات پھر اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انسان سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، نیکی کرنا اسے مشکل لگتا ہے، مسجد میں آنا ہو تو اس کے قدم بھاری ہو جاتے ہیں، برائی کی طرف جانا ہو تو اس کی چالیں تیز ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو اس کے دل پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور اگر میوزک سننا ہو تو اس کے لیے بڑا فرحت، انبساط اور وسعت قلبی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ راتوں کو
برے کام کے لیے جاگنا ہو تو جگرتے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے ہیں، اور تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو کبھی اس کا وہ سوچتا بھی نہیں، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، گناہوں کے راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی کی راہوں کو اپناتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور کلمہ طیبہ کو سچ مانتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے سب سے آسان راستے اور آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو بخل کرتا ہے، بے نیازی سے کام لیتا ہے، لاپرواہی والی زندگی بسر کرتا ہے، اور سب سے اچھے کلمے کی تکذیب کرتا ہے، اسے سچ نہیں مانتا، اس کے لیے ہم مشکل ترین راہیں یوں کھول دیتے ہیں۔ ایک سلف صالحین میں سے ایک امام کے پاس ایک انسان آتا ہے، عرض کرتا ہے خواہش بہت ہے، تہجد پڑھوں، رات کو اٹھوں، قیام کروں، راز و نیاز کی باتیں کروں، سحری کے اوقات میں دعائیں کروں، لیکن جسم ہے کہ اٹھتا نہیں ہے، نیند ہے کہ پوری نہیں ہوتی، آنکھیں ہیں کہ کھلتی نہیں ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں قبلت کا او قیدت کا ذنوب کا، جو دن میں تم گناہ کرتے ہو وہ رات کو تمہیں اٹھنے نہیں دیتے اور تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے۔ گناہ کا دوسرا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے، سائنٹیفک چیز بھی ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ اسی میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہی آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نیکی کرتے جائیں گے تو نیکیوں کے دروازے کھلیں گے، برائیاں کرتے جائیں گے تو برائیوں کے دروازے کھلیں گے۔ نیکی نیکی کو کھینچ لیتی ہے اور برائی برائی کو کھینچ لیتی ہے۔ نیکی کی ایک پوری فیملی ہوتی ہے، برائی کی بھی ایک پوری فیملی ہوتی ہے۔ نیکی کا ایک پورا خاندان ہوتا ہے، برائیوں کا بھی ایک پورا خاندان ہوتا ہے۔ کہنے کو تو آپ نماز پڑھنے آئے تھے، لیکن نماز کی فیملی اتنی خوبصورت ہے کہ نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، نماز کے لیے وضو کے بعد دعاؤں کی ضرورت ہے، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، نماز کے لیے امام کی ضرورت ہے، نماز کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، نماز کے لیے ایک پوری کمپنی کی ضرورت ہے۔ ایک مغرب کی نماز نے آپ کے لیے 10 نیکیوں کے راستے کھول دیے۔ گناہوں کا معاملہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ کہنے کو تو آپ ایک گانا ہی سنتے ہیں، کہنے کو تو آپ ایک کلپ ہی دیکھتے ہیں، کہنے کے تو آپ ایک ڈرامہ ہی دیکھتے ہیں، بظاہر آپ ایک فلم ہی آبزرو کرتے ہیں یا اسی کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں، لیکن نہیں، حقیقت میں وہ ایک ڈرامہ نہیں،
وہ ایک محض کلپ نہیں، وہ ایک میوزک نہیں، وہ ایک تصویر نہیں، وہ گناہوں کی ایک پوری فیملی ہوتی ہے۔ اس کے لیے برے خیالات کی ضرورت ہے، اس کے لیے برہنہ لباس کی ضرورت ہے، اس کے لیے بے حیائیوں کے انداز کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایسے کانٹیکٹس کی ضرورت ہے جو آپ کو ایسی چیزیں بھیجیں، اور اس کے لیے پھر ایسے رابطوں کی ضرورت ہے جہاں آپ ایسی چیزیں سینڈ کریں، اور اس کے لیے پھر ایسی کمپنی اور ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو آپ کے اس کلپ کے اوپر واہ واہ بھی کریں اور جہنم کی طرف دھکا دے کے ان راہوں کی طرف آپ کو دھکیلتے بھی چلے جائیں۔ گناہوں کو کھینچ لیتے ہیں اور نیکیوں کے راستے آسان کر دیتی ہیں، اور اس کا اثر پھر جسم پر ہوتا ہے۔ ہم اپنے جسم کو جہاں جہاں استعمال کرتے جاتے ہیں، پھر وہی راہیں ہمارے جسم کے لیے بھی کھلتی جاتی ہیں۔ اسی کو مختصراً امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کی لذت انسان سے چھن جاتی ہے۔ تلاوت کرتا ہے، لذت نہیں ملتی، نماز پڑھتا ہے، حلاوت نہیں ملتی، مسجد میں آتا ہے، اس کو انجوائمنٹ اور اس کے دل کے اندر مٹھاس والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اس کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے نتیجے میں نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے اور برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ترتیب سے ذہن میں رکھیے، گناہوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر انسان کے بدن پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ایک ایک چیز پہ اثر ہوتا ہے۔ گناہوں کا اثر آپ کی نسلوں پر ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے، بیٹوں پر ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے، پوتیوں پر ہوتا ہے، نواسوں پہ ہوتا ہے، نواسیوں پر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ گناہوں کا اثر آپ کی 7ویں نسل تک ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ نیکیوں کا اثر آپ کی 7ویں پشت تک ہو جاتا ہے۔ جناب موسیٰ، جناب خضر طویل سفر کرتے ہیں اور ایک دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، نہ معاوضہ ہے، نہ مزدوری، نہ کوئی فرمائش، نہ کوئی مطالبہ۔ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بے مروت قسم کے لوگ ان کی دیوار کو کیوں ٹھیک کر دیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں جناب خضر، جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ ہمارے یہ اتنے لمبے سفر، یہ جزیروں کا سفر، یہ سمندر کا سفر، یہ کشتیوں کا سفر، یہ ساری مشقتیں، اس کے پیچھے اللہ کی ایک یہ حکمت بھی تھی کہ ہم نے اس گھر کی دیوار کو ٹھیک کرنا تھا۔ یہ دیوار گری ہوئی تھی، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ دیوار ٹھیک نہ ہوتی، خزانہ دریافت نہ ہوتا۔ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ خزانہ ضائع ہو جائے، اللہ کو یہی منظور تھا خزانہ ملے، اور خزانہ دینے کے لیے وقت کا ایک نبی، وقت کا ایک ولی اتنا لمبا سفر کر کے آئیں۔ ایک نبی اور ولی مستری اور مزدور بن کے دیوار کو اٹھا دیں، صرف اس لیے کہ اس خزانے کا مالک نیک تھا، اور اللہ اس کے یتیم بچوں کو اس کی نیکی کی وجہ سے سنبھالنا چاہتا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّي وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ میرے والد گرامی مولانا یوسف، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ پیارے بھائی مولانا ابراہیم صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ سب علماء کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ایک شاگرد ان کا ملنے آیا،
تو بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ ناراض ہو، کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یہ دولت تیری محنت کی وجہ سے ملی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یہ عزت تیری محنت کی وجہ سے ملی ہے؟ عبد المجید تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے ہر شخص پیار اور محبت سے جو ملاتا ہے اس کے اندر تیرا کوئی کردار ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ تو بھی کوشش کرتا ہو، لیکن عبد المجید تو نہیں جانتا تیرا باپ اتنا نیک تھا جو تہجدوں میں وہ سجدے کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اس کی برکتیں اللہ تیری زندگی میں تجھے دکھا رہا ہے، بشرطے کہ ان کے نقش قدم پہ اولاد چلے نا۔ اور اگر والدین گناہ کریں اور اولاد بھی اسی راستے پہ چلتی رہے تو گناہوں کا اثر 7ویں نسل تک نہیں، بلکہ قرآن مجید کی روشنی میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گناہوں کا اثر کئی ہزار سال تک بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ نیکیوں کا اثر کئی ہزار سال تک اثر کر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے اور اسے آباد کرنے والا تو پیدا فرما دے۔ جناب ابراہیم کی یہ دعا ہزاروں سال کے بعد اللہ قبول فرماتا ہے اور انہی کی نسل سے آخری پیغمبر کو مبعوث فرما دیتا ہے۔ یہودی کتنے بڑے مجرم تھے جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی نسلوں میں تبدیل کر دیا، بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا، مسخ کر دیا ان کے چہروں کو۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کچھ کو بندر بنایا، کچھ کو خنزیر بنایا۔ ان کی اولادیں انہی کی راہوں پہ چل رہی ہیں۔ ہزاروں سال بیت گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو صدیوں کی صدیاں بیت گئیں، لیکن ان کی اولاد جب اپنے والدین کے گناہوں والے راستوں پہ چل رہی ہے تو آج دنیا کو جتنا نقصان وہ پہنچا رہے ہیں شاید انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ جب ہماری اولادیں نافرمان ہو جائیں، وہ ہماری بات نہ مانیں، تو اس کے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تربیت میں کوتاہی ہوئی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اسکول ایسا ملا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے محلہ ایسا ملا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کمپنی ایسی ملی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے دوست ایسے ملے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے پیسے ہی ایسے ملے، کمائی ایسی کھائی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جب ماں باپ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو اس کی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آخری چند منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ گناہوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر جسم پر ہوتا ہے، گناہوں کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، نسلوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو جمع کرو اور ان کو دو باتیں بتاؤ۔ ایک بات یہ بتاؤ، انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت رحمت ورحمتی تبلغ السابع من الولد۔ جب میری اطاعت کی جائے میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہو جاتا ہوں میں رحمتیں بھیجتا ہوں، جب میں رحمتیں بھیجتا ہوں میری رحمت کا اثر 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ جب میری نافرمانی ہوتی ہے، غضبت، میں ناراض ہو جاتا ہوں، وَإِذَا غَضِبْتُ، جب میں غضب میں آ جاتا ہوں، لعنت، پھر میں لعنت کرتا ہوں، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری لعنت کا اثر بھی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔
گناہوں کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، درختوں پہ ہوتا ہے اور اس کے پتوں پہ ہوتا ہے، سمندروں پہ ہوتا ہے اور اس کے قطروں پہ ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے اور ریت کے ذروں پہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا اثر پربت پہاڑ پہ ہوتا ہے اور اس کی چوٹیوں پہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا اثر فضاؤں پہ ہوتا ہے، ہواؤں پہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پر بھی ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز ہمارے گناہ سے متاثر ہوتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ اذا جاءك التفسير عن مجاہد فحسبك به، سلف صالحین کہتے تھے کہ امام مجاہد قرآن کی کسی آیت کا مطلب بتا دیں، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو وہ بتاتے ہیں کافی ہوتا ہے۔ عرضت القرآن علی ابن عباس، امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے جناب عبداللہ ابن عباس سے 3 دفعہ قرآن سیکھا، اور ایک روایت میں کہتے ہیں 30 مرہ، میں نے ان سے 30 دفعہ قرآن سیکھا۔ مفسرین نے تطبیق یہ دی ہے کہ امام مجاہد نے جناب عبداللہ ابن عباس سے 30 مرتبہ قرآن کا عمومی مفہوم، تلاوت اور قرات سیکھی، اور 3 دفعہ مکمل قرآن کی مفصل تفسیر سیکھی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں ان البہائم لتلعن عصاة بنی آدم اذا امسک المطر، جب بارش تھم جاتی ہے اور رک جاتی ہے، جب بارش تھم جاتی ہے اور رک جاتی ہے تو جو جانور ہوتے ہیں حتیٰ کہ چمگادڑیں تک، عصاة بنی آدم، بنی آدم کے نافرمان لوگوں پہ لعنت بھیج رہی ہوتی ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب کی کیفیت طاری ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما صید من صید، وہ پرندہ جو ذکر الہی کو بھول جاتا ہے وہ کسی شکاری کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور وہ پتا جو ذکر الہی کو بھول جاتا ہے وہ خشک ہو کے اپنے شجر سے نیچے گر پڑتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے گناہوں کا اثر زمین آسمان پہ، پربت پہاڑ پہ، بحر و بر پہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں فساد انسانوں کی کمائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قوم نوح پہ سیلاب آتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، قوم لوط کو اٹھایا جاتا ہے، پتھروں کی بارش آتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے، قوم شعیب کو تباہ کیا جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، جتنی بھی اقوام پہ عذابات آتے ہیں، سمندر ببھرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، زمین پہ زلزلے آتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، بے موسم بارشیں ہوتی ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، حکمران ظالم ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، معاشی بحران آتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، اختلافات، فرقہ واریت بڑھتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے، جتنے بھی کرائسز آتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار انسانوں کے گناہوں کا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم ان میں فحاشی عام ہو جاتی ہے، إِلَّا وَفَشَّا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، تو اس قوم کے اندر بیماریاں، طاعون،
طاعون بالخصوص ایک خاص متعدی بیماری کو کہتے ہیں، اور اس کا عام معنی ہر قسم کی متعدی بیماری بھی ہے جو انسانوں کے اندر پھیلے، اتنی پھیلے شاید بہت کم بیماریاں ایسی آئیں، کوئی 1 صدی کے بعد اللہ انسانوں کو انجام چکھاتا ہے ان کے گناہوں کا۔ وہ بڑا مہربان ہے نا۔ وہاں وقت گزرنے کے پیمانے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں کیا ہو گیا، یورپ اتنی دیر سے ایسے کر رہے، امریکہ اتنی دیر سے ایسے کر رہے، وہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ مہلت ہوتی ہے 40-50 سال ہماری نگاہوں میں، یہاں 1000 سال گزرتا ہے، وہاں اللہ کے ہاں 1 دن ابھی گزرا ہوتا ہے۔ وہ تو چند گھنٹوں کی مہلت دیتا ہے، چند دنوں کی مہلت دیتا ہے، اور عموماً تاریخ بتاتی ہے 1 صدی کے بعد اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں جو کروڑوں انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بنیادی فیکٹر انسانوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان کے اوپر 3 عذاب، 3 سزائیں، اس ایک گناہ کی 3 سزائیں ملتی ہیں۔ ماپ تول میں کمی کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ تاجر کپڑا دے تو اس کے ماپ میں کمی کرے، ایک فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچے تو تول میں کمی کرے، ایک زمین بیچنے والا پلاٹ بیچے تو اس کے پیمائش میں ڈنڈی مارے، ایک مزدور انسان مزدوری کرے تو محنت کے اندر ڈنڈی مارے، ایک ملازم انسان اپنی جاب کرے تو اس کے اندر کوتاہیاں کرے، ایک آجر انسان دوسروں کو ملازمت پہ رکھنے والا ان کی تنخواہ دے تو اس کے اندر دائیں بائیں ہیر پھیر اور لیت و لال سے کام لے۔ یہ سب ماپ تول کی کمی کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ جب کسی قوم کا اجتماعی مزاج ماپ تول کی کمی بن جائے گا، فرمایا 3 سزائیں ہوں گی، اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، ان پہ بحران آئیں گے۔ دوسری سزا یہ ہوگی ان کے حکمران ظالم ہو جائیں گے۔ تیسری سزا ان کے گھروں کے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ گناہوں کا اثر معیشت پہ ہوتا ہے، سیاست پہ ہوتا ہے، آپ کی اکنامکس پہ ہوتا ہے، پولیٹکس پہ ہوتا ہے، معاشرت پہ ہوتا ہے، انفرادی زندگی پہ ہوتا ہے، اجتماعی زندگی پہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی قوم کے اندر یہ جرم پیدا ہو جائے کہ اللہ کا قانون موجود ہو اور وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کے ادھر ادھر جھانکتے پھریں، اللہ کے بندو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر موٹر وے کے اوپر ایک انسان 4-5 بچوں کی ماں کی عزت کو تار تار کر رہا ہے، باندھ بھی رہا ہے، دہشت پھیلا رہا ہے، سیدھا سیدھا فساد فی الارض کا مجرم ہے، اللہ نے اس کی سزا قرآن میں بتائی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کا پاؤں کاٹ دو۔ اللہ کی بتائی ہوئی سزا کے باوجود تم ایسی عجیب و غریب سزائیں سوچ رہے ہو جو سر عام دی نہیں جا سکتی۔ جب ہاتھ کاٹیں گے، جب پاؤں کاٹیں گے، پورا معاشرہ دیکھے گا، ایک شخص کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیں، 100 سال تک اس سوسائٹی کے اندر کوئی جرم کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دین سے دور لبرل طبقہ، دین سے بیزار، کہتا ہے اس کا مخصوص عضو کاٹ دو، کاٹنے والا نہ دیکھ سکے، نہ عبرت کا نشان بن سکے، نہ کوئی اس کا مشاہدہ کر سکے، نہ چوک چوراہے کے اندر لوگوں کو پتہ چلے کہ سزا کیا ہے، جرم کیا ہے، عبرت کا نشانہ کیسے بنا ہے۔ اللہ کی ہر بات میں ہمارے لیے بھلائی، ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب لوگ اللہ کی کتاب کو قانون نہیں بنائیں گے تو وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ وہاں فرقہ واریت ہوگی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں فساد ہوں گے، وہاں قتل ہوگا، وہاں دنگا ہوگا، وہاں مختلف قسم کے کیسز ہوں گے، نسلیں بوڑھی ہو جائیں گی اور ان کو اپنے معاملات میں انصاف نہیں ملے گا، عدل نہیں ملے گا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، گناہوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، گناہوں کا اثر جسم پر ہوتا ہے، گناہوں کا اثر اولاد پر ہوتا ہے،
گناہوں کا اثر زمین آسمان پر ہوتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، پوری کائنات پہ ہوتا ہے، اور گناہوں کا پانچواں اور آخری اہم ترین اثر، گناہوں کا اثر ہماری موت پہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا اثر ہماری موت کی کیفیت پہ ہوتا ہے، نزا کے عالم پہ ہوتا ہے، قبر کی دنیا پہ ہوتا ہے، میدان محشر میں ہوتا ہے، پل صراط پہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پہ حیران ہے، یہ سانپ سے بچتا ہے اور بچھو سے خوف کھاتا ہے، حالانکہ ان کے زہر کا تریاق بھی موجود ہے، علاج بھی میسر ہے، یہ گناہوں سے نہیں بچتا، حالانکہ اس کے گناہ اس کی قبر کے لیے سانپ اور بچھو بن جائیں گے۔ نہ ان کا علاج ہے، نہ ان کا کوئی تریاق موجود ہے۔ دیکھا سزا ہو رہی ہے، فرمایا اس قبر والے کو سزا ہو رہی ہے، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور ان میں سے دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، پاکی پلیدی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ امام بخاری ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں میں قبرستان گیا، میں نے عجب منظر دیکھا، قبر سے ایک لاش نکلتی ہے، اس کا اوپر والا دڑ گدھے کی طرح ہوتا ہے، نیچے والا دڑ انسانوں جیسا ہوتا ہے، یوں قبر پھٹتی ہے، وہ باہر نکلتا ہے، گدھے کی طرح چیختا چنگاڑتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے، پھر قبر کھلتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہوا کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ مجھے لوگ بتاتے ہیں وہ جو بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی ہے نا، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ شراب کے نشے میں دھت جب گھر آتا تھا اس کی ماں کہتی تھی بیٹا یہ کام نہ کیا کرو، یہ اس کا جواب دیتا تھا او گدی چپ ہو جا، میں تو اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گا، جس دن سے فوت ہوا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اس کا ایک مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب تنگ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی قبر کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پل صراط پہ ہوتا ہے، اس سے گزرا نہیں جاتا، اس کے گناہ اس کے وجود کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، ہم سے جو خطا، جو غلطی، جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ یہ اثرات مٹانا چاہتے ہیں، دل سے اثر مٹانا ہے، جسم سے اثر مٹانا ہے، اولاد سے اثر مٹانا ہے، زندگی سے اثر مٹانا ہے، زمین و آسمان سے، موت سے، قبر سے، حشر سے، اپنے ماضی کے گناہوں کا اثر مٹانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ اللہ سے توبہ، معافی مانگنا، گناہوں کو چھوڑنا اور آنسو بہانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔